بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
آمنت بالله صدق الله العظيم یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا بالا سے بالا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا پیارا پیارا جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا قرشی کی آمد مرحبا یا رسول حبیب اللہ آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ عرب ہے آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ عرب ہے تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اونچا نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا بالا سے بالا عظمت والا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا ہے اجیالا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہرا پکارو یا رسول اللہ لا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بیت اقصی بام کعبہ بر مکان آمینہ نصب پرچم ہو گیا اہلا و سہلا مرحبا پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ
صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت شادی رچی ہوئی ہے بجتے گئے شادیاں نے شادی رچی ہوئی ہے بجتے گئے شادیاں نے دولہا بناؤ دولہا دولہا بناؤ دولہا دولہا بناؤ دولہا صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا عرش اڑا پھریرا تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت بیت اقصی میں کعبہ بر مکان آمینہ نصب پرچم ہو گیا اہلا و سہلا مرحبا 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 جدل حسینی مرحبا 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 جدل حسینی مرحبا 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 یا نور العین مرحبا 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 جدل حسینی مرحبا پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت 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 پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جدل حسینی مرحبا 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 یا نور العین مرحبا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا 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 عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جدل حسینی مرحبا 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 یا نور العین مرحبا روح الامین
گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تاری شڑا بریرا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد حسینی با مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا سرکار کی آمد دلدار کی آمد منٹھار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا کرشی کی آمد ہاشمی کی آمد منٹھار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بابو الاسلام والوں کو زیارت مرشد مبارک ہو بابو الاسلام والوں کو زیارت مرشد مبارک ہو تمام اسلامی بھائیوں کو ماہ ربیع النور کی آمد مبارک ہو سبحان اللہ سبحان اللہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے جب تلک یہ جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ ان کے عاشق نور کی شمع جلاتے جائیں گے ان کے عاشق نور کی شمع جلاتے جائیں گے جب کہ حاسد بڑبڑاتے دل جلاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم نے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے نعرہ رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ بے خدا سنتے سناتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور
دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ جشن میلاد مبارک کیسے چھوڑے ہم بھلا جشن میلاد مبارک کیسے چھوڑے ہم بھلا جن کا کھاتے ہیں انہیں کے گیت گاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا آقا عطار کی آمد مرحبا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بار پھر جیتے جی ماہ ربیع النور شریف کی جلوہ گری ہو گئی. عاشقان رسول کے دل خوشی سے جھوم اٹھے. عاشقان رسول کے گھر چراغاں سے جگمگانے لگے اور ان کے گھروں پر دکانوں پر سبز سبز پرچم لہرانے لگے. الحمدللہ آپ سب کو ربیع النور شریف کی آمد مبارک ہو. اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کر منانے کی سعادت بخشے. اس ضمن میں باب الاسلام سندھ کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. معلوم ہوا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا ہوا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا ہوا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا ہوا پائیں گے انشاءاللہ جل جلالہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور الحمدللہ عز و جل ماہ میلاد شروع ہو چکا ہے. اس میں ہم آپ کو بہت زیادہ خوش دیکھتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ ماہ میلاد سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں؟
ماہ میلاد، ماہ ربیع النور شریف، ماہ ربیع الاول، یہ الحمدللہ ہے ہی خوشیوں کا مہینہ، کیونکہ جس دن کوئی انعام ملتا ہے اس کو وہ یاد رکھتا ہے۔ اب مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ جس دن شادی ہوتی ہے اس تاریخ کو عرصے تک یاد رکھتا ہے آدمی کہ میرے کو اس دن شادی ہوئی تھی میری، یا اسی طرح کسی کو کوئی سند ملی ہوتی کہ صاحب میں نے وہ میٹرک کر لیا یا میں نے درس نظامی کیا تھا، فلاں دن میری دستار بندی ہوئی تھی، تو وہ دن بھی یاد رہتا ہوگا۔ تو ربیع النور شریف تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کی ساری خدائی اور ساری کائنات میں سب سے افضل، ساری مخلوقات میں سب سے افضل محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، کفر کی ظلمت دور ہوئی، نور کا اجالا ہوا، اور جن کے صدقے ہمیں ایمان کی نعمت نصیب ہوئی، جن کے صدقے ہمیں قرآن ملا اور خود خدا رحمان کی پہچان ملی، الحمدللہ۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے کہ ان دنوں میں خوشی کیوں نہیں ہوتی۔ جس کو بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی معنوں میں محبت ہے، وہ ربیع النور شریف کی آمد پر خوش ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے شعر سنا، ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے، ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے، ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے، اور حاسد بڑ بڑاتے منہ پھلاتے جائیں گے، اور حاسد بڑ بڑاتے منہ پھلاتے جائیں گے۔ نور آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم نے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو عاشق جو ہے وہ خوشیوں سے اس کا دل بلیوں چل رہا ہے، تو عشاق جو ہے وہ نور کی شمعیں جلا رہے ہیں، گھی کے دیے جلا رہے ہیں، اور حساد یہ منہ پھلا رہے ہیں، دل جلا رہے ہیں، اپنا اپنا نصیب ہے۔ میرے آقا کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی، اہل سنت کے حصے میں آئی، میرے آقا کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی، اہل سنت کے حصے میں آئی، بگڑی آقا نے سب کی بنائی، بگڑی آقا نے سب کی بنائی، ہم بھی قسمت جگائے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے آقا کی، ہمارے داتا کی
ہماری شفاعت کرنے والے مدنی مولا کی آمد ہوئی، اس سے دل خوش ہے۔ اور کون ہے جس کا دل خوش نہیں ہے؟ آقا کی آمد پر کس نے خوش نہیں ہونا؟ شیطان ہی تو ہے جس کا دل جلا تھا۔ اب جو بھی شیطان کے متبعین ہوں گے ان کا دل جلے گا، باقی مسلمانوں کا دل اور عاشقان رسول کا دل تو خوشی سے جھوم رہا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا سیدی، جشن ولادت منانے کے سلسلے میں بھی رہنمائی فرما دیجئے کہ اس میں ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ شریعت کے مطابق جشن ولادت منانا ہے نا۔ اب جیسے یہ 12 دن ہے خصوصی جشن ولادت کے، تو جس سے بن پڑے وہ 12 دن روزے رکھ لیں جشن ولادت کی خوشی میں، محبوب کے ایصال ثواب کے لیے۔ اور اگر پہلے نمازوں میں سستی تھی تو مزید چستی لے آئے، کیونکہ یہ تو میں کہا ہی کرتا ہوں کہ ہم بے شک نیازی ہیں لیکن پہلے نمازی ہیں۔ آقا کی نیاز بھی کھاتے ہیں اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بھی الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر نمازوں میں سستی تھی، جماعتوں میں سستی تھی، تو مزید چستی ان دنوں میں لانی ہے۔ اور پھر سستی کو قریب پھٹکنے نہیں دینا۔ یہ نہیں کہ ان دنوں نماز پڑھ لی پھر چھٹی، نہیں، بلکہ ان دنوں مزید ہمیں مشق کر کے اپنے آپ کو پکا کرنا ہے۔ جن کی عادت گانے سننے کی تھی تو ان دنوں میں وہ توبہ کر کے ان 12 دن میں خوب نعتیں سنیں اور نعتیں سننے کا اپنے آپ کو عادی بنائے، اور جس گانے سے توبہ کی اس کو مستقل چھوڑے رکھے، اور زندگی بھر اب نعتوں سے دل لگائے، تلاوتوں سے دل لگائے۔ جو ناول پڑھنے میں دلچسپی رکھتے تھے وہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں، اسلامی کتابوں کا مطالعہ شروع فرما دیں۔ جو بری صحبتوں میں جاتے تھے وہ سنتوں بھرے اجتماعات میں آنا شروع کر دیں۔ جو آوارہ گردیاں کرتے تھے وہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شریک ہونے لگ جائیں۔ ان 12 دنوں میں، خصوصاً ان 12 دنوں میں یہ بھی اہتمام کیجئے کہ اگر آپ سیر و تفریح اور پکنک کے لیے جایا کرتے ہیں تو مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں والا سفر اختیار کیجئے۔ ان 12 دن میں کم از کم 3 دن کا ہی سفر ہو جائے تو انشاءاللہ ہر مہینے 3 دن کی بھی نیت کر لیں اور اس کو چلاتے رہیں۔ تو ان 12 دنوں میں ہم جشن ولادت کی خوشی میں اپنی اصلاح پر بھرپور توجہ دیں۔ جس طرح ہم نے ان مکانوں کو سجایا ہے، اپنے گھروں کو چراغاں سے جگمگایا ہے، اسی طرح اپنے دلوں کو بھی سنتوں کے دیے سے روشن کر لیں۔ اپنے دل کو بھی ہمیں جگمگانا ہے، یہ نہیں کہ ظاہر اچھا ہو گیا اور باطن وہی گندا کا گندا ہے۔ تو ظاہر بھی ہم چمکانا ہے اور باطن بھی اجیالا کرنا ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ جشن ولادت منائیں گے تو دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا، ورنہ خالی اچھل کود مچانا یا خالی چراغاں کرنا اور جھنڈے لہرانا یہ اس کو کافی نہ سمجھے، بلکہ اس کے ذریعے مطلب اپنی اصلاح کا پہلو ضرور نکالیں، اور ظاہر چمکانا اسی وقت مفید ہوگا جبکہ اپنا باطن بھی چمکایا جائے، تو باطن کو بھی چمکانے کی کوشش کریں۔ خیر، اس کے معنی یہ نہیں کہ جو خوشی میں اللہ کی رضا کے لیے چراغاں کرتا ہے یا پرچم لہراتا ہے اور بالفرض وہ اگر عمل میں کمزور بھی ہے تو اس کا یہ عمل رائے گا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اس عمل کا اس کو ضرور ثواب ملے گا،
اگر اس کی نیت صاف ہے، ریاکاری کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کیا تو۔ لیکن مزہ اس میں نا کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنا باطن بھی اجیالہ کیا جائے، اس کو بھی روشن کیا جائے۔ تو حقیقی روح جشن ولادت کی یہی ہے کہ ہم ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی چمکائیں، اپنے دل کے اندر بھی چراغاں ہو، اپنے سینے کے اندر بھی چراغاں کر کے اس کو محبوب کی محبت کا مدینہ بنا چھوڑیں انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جشن ولادت کا سبز پرچم کس طرح کا ہونا چاہیے؟ جشن ولادت کا سبز پرچم، سبحان اللہ، میرے گھر پہ بھی سبز پرچم جو لگاتا ہوں میں، تو وہ بھی اس طرح بالکل سبز ہوتا، سادہ ہوتا ہے، اس میں بیچ میں کچھ لکھائی بھی نہیں اور سبز گنبد کا مبارک نقش بھی نہیں، نقش نالے پاک بھی نہیں۔ تو وہ اس حکمت کے پیش نظر کے پرچم بعضوں کا زمین پہ تشریف لے آتا ہے ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے، یا ہم لوگ لٹا کے رکھ دیتے ہیں، بعضوں کا پاؤں بھی آ جاتے ہوں گے لوگوں کے، اپنے گھٹنا بھی اس پہ رہ جاتا ہوگا۔ تو اب اس پہ لکھا ہو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا کلمہ طیبہ لکھا ہو، یا سبز گنبد شریف لکھا ہو، پھر وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے، زمین پر تشریف لائے، یا نعوذ باللہ ہمارا پیر پڑ جائے اس پر، یا معاذ اللہ یہ لہراتے ہماری سستی کی وجہ سے ہم اس کو اتارے نہیں تو میل کچیل اس پر چپک جائے، اور پھر دھوپ سے ہوا سے وہ لہراتے ہوئے چیرے ہو جائے، لیرے ہو جائے، تو یہ آپ سمجھدار ہیں کہ اپنے دل کو کتنا ناگوار گزرتا ہے۔ تو اس لیے میں تو یہی ترغیب دلاتا ہوں کہ سبز پرچم صرف سبز رنگ کا ہو، اس میں کوئی چیز بنی ہوئی نہ ہو، نہ سبز گنبد شریف بنا ہوا ہو، نہ کوئی اس میں کلمہ طیبہ لکھا ہو، نہ اس میں یا رسول اللہ لکھا ہو، نہ جشن ولادت مبارک لکھا ہو، کوئی اس میں کچھ بھی لکھا ہوا نہیں۔ جب شروع میں یہ سبز پرچم کا رواج ہوا نا، بہت پہلے جب دعوت اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا، تو ہم میں سے کچھ دوستوں نے مل کر ہمارا وہ حلقہ بنایا تھا ہم نے، اور اس میں پہلے کچھ لگتے ہوں گے پرچم، لیکن کوئی باقاعدہ ایسا اس کا اہتمام نہیں تھا، پرچم کی دھوم نہیں تھی، تو ہم نے مل کر وہ تھان وغیرہ لیے اور اس کے سبز پرچم کپڑا کاٹ کے بنانے شروع کیے، پھر اس کی وہ یہ سلوا لیتے اس کی، اور یہ کپڑے کی دکانوں سے اس کی ڈنڈیاں لے لیتے، تو 1 روپے یا 1.25 روپے کا پرچم بیچتے تھے، 4 آنے کی ڈنڈی بیچتے تھے، یہ شروع کی بات کر رہا ہوں۔ تو چند سال تو یہ چلا سلسلہ، ہم نے بیچے، پھر دکانوں پر، اسٹالوں پہ، ریڑیوں پہ یہ بکنے شروع ہو گئے، تو پھر ہم لوگوں نے بیچنا بند کر دیا کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا کہ سبز پرچم عام ہونے چاہیے۔ تو اب پھر طرح کی تراش خراش اس میں، اور طرح کی لکھائی اور ڈیزائننگ یہ شروع ہو گئی، یہ سب بعد میں، سبز پرچم عام ہی بعد میں ہوئے، شروع میں تو تصور بھی نہیں تھا۔ یہ باب المدینہ کی بات کر رہا، ہو سکتا ہے آپ کے باب الاسلام میں لگتے ہوں، ہمارے محلے میں نہیں لگتے تھے ان دنوں، سبز پرچم کا کسی کو پتہ نہیں تھا جب ہم نے شروع کیا، وہ جذبہ ہوا لوگوں کو اور اس طرح لینے شروع کیے، اور پھر بچوں نے ضد شروع کی کہ ہم کو جھنڈا چاہیے، تو بچے آپ کو پتا ہے جس تحریک کے ساتھ بچے شامل ہو جائے نا، اس تحریک کو کامیاب کروا دیتے ہیں۔ جیسے اپنے مدرسۃ المدینہ، ہمارے یہاں مدرسۃ المدینہ میں اپنے ملک میں کم و بیش 50,000 مدنی منع ہیں، جامعات المدینہ کے الگ، اس کے علاوہ آپ کے گھروں کے مدنی منع الگ۔ اب دیکھو گھروں میں لوگوں کے بچے گانے گاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، یہ سب نے دیکھا ہوگا، لیکن دعوت اسلامی والوں کے بچے کیا کرتے ہیں آج کل؟ کیا کرتے ہوں گے؟ نور والا آیا ہے، یہ بچے کو یاد ہے، نور والا آیا ہے،
اور وہ مرحبا یا مصطفیٰ لگے رہتے ہوں گے. تو یہ الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی میں مدنی منع بکثرت ہے، اور جس میں یہ ہوتے ہیں نا تحریک کامیاب ہو جاتی ہے. تو بچہ جب اڑی کر جاتا ہے کہ مجھے گھر کے لیے جھنڈا چاہیے، تو باپ چاہے کچھ بھی کرے، بچے کی ضد کے سامنے ماں نے ضد پوری کرنی ہے کہ نہیں میرا لال رو رو کے بیمار ہو جائے گا، گلا بیٹھ جائے گا اس کو بخار آ جائے گا، اس کو جھنڈا لا کے دو. تو الحمدللہ بس وہ سب پرچموں کی ایسی بہاریں آئی کہ یہ تصور تو خیر اپنے کو نہیں تھا کہ سبز پرچم اتنے عام ہو جائیں الحمدللہ. اور پھر باب المدینہ سے چل کر الحمدللہ آگے بڑھتے بڑھتے پورے ملک میں سبز پرچم لہرانے لگے. اب تو الحمدللہ دنیا کے کئی ممالک میں جہاں بھی دعوت اسلامی ہے وہاں سبز پرچم بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گا الحمدللہ الحمدللہ. ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے، ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے، مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اچھا، پرچم میں ایک خاص خیال یہ رکھیں کہ ہمیں سبز پرچم 4 کونے والا لگانا ہے، 3 کونے والا نہیں. 4 کونے والے میں 4 یار کی یاد ہے. تو الحمدللہ ہم 4 یار والے ہیں الحمدللہ. تو یہ 4 یار کی یاد میں 4 کونے والا پرچم الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب محمد. حضور یہ ارشاد فرمائے کہ سبز پرچم ہی کیوں لہراتے ہیں؟ ایک تو دیکھو ہمارے ملک پاکستان کا پرچم بھی تو سبز ہے نا، اور گنبد خضرا یعنی سبز گنبد. میرے آقا کا روضہ پاک بھی سبز ہے، اس کی نسبت ہے، اس میں بہت نسبت ہے. وہ جنتیوں کا لباس بھی سبز ہوگا. تو انشاءاللہ سبز گنبد والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے انہی کے صدقے میں ہم داخل جنت ہوں گے، اور وہاں سبز لباس پہنیں گے. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. پھر یہ کہ دنیا میں بھی یہ سبز رنگ جو ہے نا، یہ انٹرنیشنل طور پر، بین الاقوامی طور پر امن کی علامت ہے. جی ہاں، یہ آپ نے اسٹاپ دیکھے ہوں گے، بسوں کے اسٹاپ پر وہ بتیاں ہوتی ہیں، تو جب لال بتی جلتی ہے تو اس کا مطلب آگے خطرہ ہے، اسٹاپ، رک جاؤ، گاڑی آگے نہیں بڑھے گی. اور پھر جب سبز بتی روشن ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے لائن کلیئر ہے، راستہ صاف ہے، جانے دوش. تو یہ سبز بتی جو ہے یہ دنیاوی طور پر بھی امن کی علامت بن گئی. اچھا، یہ آپ کو پتا ہوگا کہ جب ٹرین کو لال جھنڈی دکھاتے ہیں، لال جھنڈی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ چلاتے ہیں لال جھنڈی، تو ٹرین کیا کرتی ہے؟ زور سے بھاگتی ہے نا، زور سے بھاگتی ہے، زور سے نہیں بھاگتی، ہاں رک جاتی ہے. لال جھنڈی یعنی لال جھنڈی کیوں دکھا رہا ہے؟ کہ آگے خطرہ ہے، تو لال جھنڈی پر آگے رکتی ہے. اور جب سبز جھنڈی چلتی ہے تو ٹرین جو ہے بلا خوف و خطر دوڑ پڑتی ہے.
کہ आगे अब खतरा नहीं, लाइन क्लियर है, रास्ता साफ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज रंग जो है, ये तो इसको दुनिया ने भी नादानिस्ता तौर पर तस्लीम कर लिया है। आपने पहले आंखों का, आप जब ऑपरेशन होता था ना, तो आंख पर जो पट्टी लगाते थे वो सब्ज होती थी, अब शायद नहीं लगाते। आंखों पर ये जिस आंख का ऑपरेशन होता है सब्ज पट्टी लगाते थे कि इससे आंख को सुकून मिलता है। और आज भी ये जो आंखों का ऑपरेशन करते हैं ना डॉक्टर, ये सब्ज गाउन पहनकर ऑपरेशन करते हैं, सब्ज लिबास पहन के ये ऑपरेशन करते हैं। तो ये सब्जा जो है ये आंखों को राहत पहुंचाता है, वैसे ही आंखों को राहत पहुंचाता है सब्ज रंग जो है, सब्जा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब्ज रंग के तो क्या कहने। तो यूं बहरहाल ये कि हमारा सब्ज परचम जो है ना, ये बहुत सारी निस्बतों का मजमूआ है, जिसमें असल तो निस्बत जो मशहूर निस्बत तो सब्ज गुंबद की है, और जन्नत में लिबास सब्ज होगा ये सबको पता नहीं है, लेकिन बहरहाल जन्नत में लिबास सब्ज होगा, जन्नतियों का। तो ये निस्बत भी इसको हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये निस्बत कोई कम है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब अला मुहम्मद। हुजूर, अभी आपने सब्ज परचम के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी बातें बताई। सब्ज परचम आमतौर पर मिलाद के महीने में लगाए जाते हैं, लेकिन आपको देखा जाता है कि आप आम दिनों में भी जब बयान करते हैं या मदनी मुज़ाकरा होता है तो उसमें लहरा रहे होते हैं। तो ये माह रबीउल अव्वल के अलावा इसके लहराने का क्या मतलब है? मना भी तो नहीं है ना, माह रबीउल नूर में वाजिब है ना, इसके अलावा कोई वाजिब है या गुनाह है। तो हम तो सारा साल ही मिलाद मनाते हैं ना। तो अपने यहाँ शादी होती है तो मिलाद होती है ना, इज्तिमा ज़िक्र नात। हमारे यहाँ बच्चे की विलादत तो मिलाद, हमारे यहाँ कोई खुशी आती है तो मिलाद, मदीने पाक की हाजिरी का वीजा लगता है तो मिलाद। हम तो सारा दिन अपना तो मिलाद जारी रहता है। हमारा कोई इज्तिमा मिलाद से खाली का होता है। हमारे हर इज्तिमा में तिलावत और नात शरीफ होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपना तो सारा साल मतलब सब्ज गुंबद की यादें तो रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे असल वो सब्ज गुंबद वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत है, तो इनके सब्ज सब्ज गुंबद से भी प्यार है। तो इसकी निशानी मुझे अच्छी लगती है। सब्ज कलम मुझे अच्छा लगता है। मेरा तकिया भी देख लीजिए सब्जी तो है। इस वक्त जो मेरे पास एक सब्ज तकिया है ना अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए मदनी चैनल का जो ये माइक, इसके माइक पर ये प्लास्टिक का कवर ही भी सब्ज है। ये मेरे पानी के प्याले की प्लेट ढकने की सब्ज है। मेरे पेन के ऊपर, कलम के ऊपर देखो सब्ज रंग है, नीचे भी सब्ज। मेरी इस डायरी में सब्ज बॉर्डर। तो बापा ये इरशाद फरमाए, क्या हम अपने इस्तेमाल की हर चीज को सब्ज रखें? नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जूते भी सब्ज चढ़ा लो। जिसका अदब की जगह की जो भी चीज है उसको सब्ज रंग रख लो अगर चाहो तो। फिर ये नहीं कि इस्तिंजा खाने का आप लोटा भी सब्ज ले लो और चप्पल भी सब्ज ले लो, या इस्तिंजा खाने की दीवारें भी सब्ज कर लो, उसके दरवाजे भी सब्ज कर लो। ये नहीं। जहां जहां मतलब अदब की जगह हो और जहां जहां मतलब मुनासिब लगे वहां सब्ज कर लो। सब्ज कारपेट वगैरह भी ना बिछाएं। हाँ, सब्ज कारपेट भी नहीं कि इस पे पाँव आएंगे। ये सब जायज है। सब्ज चप्पल पहनना भी जायज है, सब्ज कारपेट बिछाना भी जायज है। सब्ज यानी कि घास पर चलना, ये बागीचे की घास तो सब्ज होती है ना, उस पर चलना भी जायज है। लेकिन ये कि हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाइए। अगर कोई मोहब्बत है रसूल की वजह से इस पर पाँव नहीं रखता तो उसको मलामत भी ना की जाए। सल्लू अलल हबीब
محمد. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ چوری کی بجلی سے میلاد النبی کا چراغاں کرنا کیسا ہے؟ گناہ. چوری کی بجلی سے چراغاں نہ کیا جائے، بلکہ بجلی کا جو بجلی فراہم کرنے والا جو ادارہ ہے اس سے ترکیب بنا کر اس کے کرایہ وغیرہ طے کر کے ترکیب سے اس کے بعد ہی وہ چراغاں کیا جائے. ہاں گھر پر چراغاں کرنے کے لیے ان سے رابطے کی ضرورت نہیں ہے، تو گھر میں تو آپ کے میٹر لگا ہوا ہوگا. یہ جو باہر سجاتے ہیں نا گلیاں وغیرہ، تو اس میں وہ بعض لوگ کنڈا لگاتے اور بجلی کی چوریاں کرتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ. اگر آپ نے ایسا کیا بھی ہے تو اس کی توبہ بھی کریں، اور جتنا اس طرح نقصان کیا وہ سب ان کو بجلی فراہم کرنے والے ادارے کو پیمنٹ بھی کرنا ہوگا، ادائیگی ضروری ہے اس کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جی یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی جو لائٹنگ ہوئی ہے، کیا اس کے بھی اخراجات کی ترکیب ہوتی ہے یا یہ کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ ہماری KESC کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن، تو اس سے ترکیب بنانی پڑتی ہے، اور جو میٹر یہاں کا اٹھا لیتا ہے اس میں تو ترکیب بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی ترکیب ہے اس کی. تو دعوت اسلامی تو کیا، دعوت اسلامی کے جو اسلامی بھائی ہیں نا، جو واقعی دعوت اسلامی والے ہیں، جو چور چپاٹیاں گھس جاتے ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا، ہرا امامہ پہن کر جو چیٹنگ شروع کر دیتے ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا. میں دعوت اسلامی والوں کی بات کرتا ہوں کہ وہ الحمدللہ جو واقعی دعوت اسلامی والے ہیں تو وہ بھی چوری کی بجلی سے چراغاں نہیں کرتے، بلکہ دعوت اسلامی والے ہی کیا اور بے شمار آپ کو عاشقان رسول ملیں گے جو دعوت اسلامی میں باقاعدہ نہیں ہوں گے، لیکن انشاءاللہ وہ چوری کی بجلی سے چراغاں نہیں کرتے ہوں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی یہ ایک سوال آیا ہے کہ عید کے دن کا روزہ نہیں رکھا جاتا، تو جب آپ لوگ 12 ربیع النور کو عید مانتے ہیں تو اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ دیکھو جو منصوص عیدیں ہیں نا اس معاملے میں، روزے کے معاملے میں، وہ دو ہیں. عید الفطر رمضان شریف کے بعد جو عید آتی ہے میٹھی عید، اور بقرعید کے 4 دن یعنی 10 11 12 13 ذوالحجۃ الحرام، یہ 5 روزے یہ شریعت میں اجازت نہیں ہے رکھنا، مکروہ تحریمی ہے. تو اس کے علاوہ دوسرے جو روزے اس کو شریعت میں ناجائز نہیں کہا ہے. اب اگر آپ عید کی بات کریں تو حدیث پاک میں جمعے کو عید کہا گیا ہے، تو یہ جمعہ جو عید ہے یہ رمضان شریف میں تو کم و بیش 4 یا 5 جمعے آتے ہیں، تو پھر ان کا روزہ تو فرض ہے، تو پتہ چلا ان عید کا روزہ تو فرض ہے. تو اس لیے یہ وہ عید نہیں ہے جس کا روزہ رکھنے کی ممانعت ہو، بلکہ سال میں جتنے بھی جمعے آتے ہیں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے ان جمعوں میں تب بھی گناہ گار نہیں ہے، حالانکہ جمعے کو حدیث پاک میں عید کہا گیا ہے. جمعے کا روزہ مکروہ تنزیہی ہے، جبکہ صرف جمعے کا روزہ رکھے، جمعرات یا ہفتہ ساتھ میں ملا لیا تو اب مکروہ تنزیہی نہیں ہے. اور فتاوی رضویہ شریف میں یہ لکھا ہے کہ یعنی کہ جمعے کا روزہ کب مکروہ تنزیہی ہے، تو وہ جمعے کا روزہ اس وقت مکروہ تنزیہی ہے جبکہ وہ اس لیے روزہ رکھا کہ جمعہ ہے اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں تو مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے. اور اگر یہ نیت نہیں ہے تو مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے جمعے کا روزہ. اب مثال کے طور پر جمعے کو آپ کی چھٹی ہے تو آپ اس لیے جمعے کو روزہ رکھتے ہیں کہ یار چھٹی ہوتی ہے، ذرا آسانی رہتی ہے روزہ رکھنے میں، کام کا وہ بوجھ نہیں ہوتا، تو اب مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے کہ آپ نے خاص جمعے کے لیے نہیں رکھا روزہ، آپ نے اس لیے رکھا کہ چھٹی ہے اس لیے رکھ رہے ہیں.
کہ اگر یہی چھٹی کسی اور دن ہوتی تو اور دن بھی اس دن بھی رکھ لیتے. تو جمعے کو جمعہ سمجھ کر کے آج جمعہ ہے اور میں جمعہ ہے اس لیے روزہ رکھوں گا جمعے کا, تو مکروہ تنزیہ ہے. ناجائز تب بھی نہیں ہے, مگر مکروہ تنزیہ ہے نا, ناپسندیدہ, بہتر نہیں ہے. تو اس لیے 12 ربیع النور شریف کو روزہ رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے, بلکہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ہر پیر شریف کو روزہ رکھا کرتے تھے. آپ کی خدمت میں جب اس کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ اسی دن, یعنی مفہوم ہے کہ اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. تو پتہ چلا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گویا ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے تھے. تو اگر ہم سالانہ یوم ولادت روزہ رکھ کر منا لیں تو کیا حرج ہے؟ تو یہ بالکل ناجائز نہیں ہے, انشاءاللہ ثواب ملے گا. 12 ربیع النور شریف کو آپ روزہ رکھیے, نیت بھی کر لیجیے, انشاءاللہ 12 ربیع النور شریف کو روزہ رکھیں گے انشاءاللہ عز وجل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا, بیماری اور مصیبت آتی ہے تو لوگ اس کا خامہ کا اظہار کرتے ہیں, کیا ایسا کرنے میں کوئی حرج ہے؟ ناجائز تو نہیں ہے, لیکن ایک فضیلت سے محرومی ہے کہ مصیبت کا بلا ضرورت اظہار نہ کیا جائے. چنانچہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باصفا ہے, جس کے مال یا جان پر کوئی مصیبت آئی پھر اس نے اسے چھپائے رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا, تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. لہذا زخم, بیماری, گھبراہٹ, نیند اچٹ جانا, تنگ دستی, ہر طرح کے جانی یا مالی نقصانوں اور پریشانیوں پر صبر کرتے ہوئے بلا ضرورت دوسروں پر ظاہر کرنے سے بچ کر مغفرت کی بشارت کے حقدار بنیے. الحمدللہ اس عنوان پر مکتبۃ المدینہ نے یہ اسٹیکر بھی شائع کیا ہے. یہی فضیلت جو میں نے بیان کی اس میں لکھی ہوئی ہے. تو اس اسٹیکر کو مکتبے سے حاصل کر کے ایسی جگہ پر چسپاں کریں کہ جو آپ کو نظر آتا رہے. تو شکوے کی اگر صورت ہو تو آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو انشاءاللہ وہ بچت ہو جائے گی. اب اسی صورت میں یہ کہ آدمی منہ بنائے, بیمار زبان سے نہ کہ لیکن منہ بنائے بلا ضرورت قصدن منہ بنانا, یہ بھی ایک طرح سے اظہار کا انداز ہے. اس طرح دوسروں کے سامنے دوا پینا, گولیاں کھانا دوسروں کے سامنے, تو یہ بھی ایک طرح سے بیماری کا اظہار تو ہوگا نا کہ بیمار اس نے گولیاں کھا رہا. تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کوشش کرے کہ بلا ضرورت دوسروں کے سامنے دوا بھی استعمال نہ کرے, تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ اس کو کوئی تکلیف ہے. مکمل طور پر چھپائے. ایک پر بھی ظاہر کیا تو وہ ظاہر کرنا ہو گیا, گھر والوں پر بھی ظاہر نہ کرے بلا ضرورت. آپ اس لیے ظاہر کیا کہ وہ آپ کو پرہیزی ہے اور وہ پرہیزی کھانا دے دیں آپ کو, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بہرحال یہ کہ اگر بلا ضرورت بھی کسی نے اپنی بیماری ظاہر کی, تکلیف ظاہر کی, تو یہ ذہن میں رکھیں ناجائز نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. کوئی ظاہر کرے اس کو آپ برا نہیں سمجھنا کہ یہ لو بیماری کا اس نے بتا دیا, گناہگار ہو, یعنی گناہ نہیں. لیکن افضل یہ کہ نہ بتایا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
تعالى على محمد. باپا یہ ارشاد فرمائیے کہ کسی نے مشکلات سے تنگ آ کر یہ کہہ دیا اگر واقعی اللہ ہوتا تو غریبوں کا ساتھ دیتا، مجبوروں کا سہارا ہوتا، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. سوال یہ کیا گیا کہ اگر اللہ ہوتا تو ضرور غریبوں کا سہارا بنتا، سہارا دیتا، اس کی مدد کرتا. تو یہ جملہ تو میرے خیال میں بچہ بھی اگر غور کرے تو پتہ چل جائے گا کہ اس نے تو اللہ کے وجود کا انکار کیا. اللہ تعالیٰ کے ہونے کو اس بات پر اس نے وہ موقوف رکھا کہ مدد ہو تو اللہ ہے، اور مدد نہیں ہوئی تو اللہ ہے ہی نہیں. تو یہ تو مطلب کوئی بیوقوف پلے درجے کا کہہ سکتا ہے کہ بھائی وہ اگر چور پکڑا گیا تو ہی ہمارے علاقے میں تھانہ ہے، ورنہ تھانہ ہے ہی نہیں. یہ پولیس والے نہیں ہے، یہ کوئی مطلب یہ وہ لکڑی کے ٹھنڈ گھوم رہے کہ تو چور کو پکڑتے ہی نہیں. یہ مثال آپ کو سمجھانے کے لیے تھی. تو یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ کسی چیز کا ظہور نہ ہونا یہ اس کے عدم یعنی نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار ہے. جو جملہ بھی کہا گیا کہ اللہ ہوتا تو ضرور مدد کرتا، تو یہ اس نے انکار کیا اور ایسا کہنے والا اسلام سے خارج ہو گیا، کافر و مرتد ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی، آج کل غمی اور خوشی کے موقع پر استخارہ کروانے کا بہت زیادہ رجحان ہے. کیا ہر کام کے لیے استخارہ کروانا بہت ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، جو معاملہ شرعاً متعین ہوتا ہے نا اس میں استخارہ نہیں کیا جاتا. اب مثال کے طور پر نماز فرض ہے الحمدللہ. اب کوئی اس لیے استخارہ کرے کہ آج فجر کی پڑھوں کہ نہیں پڑھوں، اس لیے استخارہ نہیں کیا جائے گا کہ تو فرض ہے، پڑھنا ہے. حج فرض ہو گیا تو میں حج کروں کہ نہیں کروں، اس کے لیے استخارہ نہیں ہوگا. ہاں اس کے لیے استخارہ ہو سکتا ہے کہ میں حج کے لیے بائی ایئر جاؤں یا بائی روڈ جاؤں. اس کے لیے البتہ استخارہ کرنے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ملک سے اگرچہ بائی روڈ نہیں جا سکتے لیکن عرب ممالک میں تو بائی روڈ جا سکتے ہیں نا. الحمدللہ بائی روڈ مدینے کا سفر کرنے کا مجھ گناہگار کو بھی شرف حاصل ہوا ہے، بائی ایئر بھی شرف حاصل ہوا ہے. تو یوں استخارہ ہو سکتا ہے کہ بائی ایئر جاؤں یا بائی روڈ جاؤں، پرواز کروں یا روڈ پر سڑک پر سیارے کے ذریعے، سیارہ یا طیارہ. اسی طرح جس کا گناہ ہونا متعین ہے تو یہ ہے ہی گناہ. اب میں شراب پیوں کہ نہیں پیوں اس کے لیے استخارہ کرے تو بے وقوفوں کا سردار ہے. جس کو اللہ اور رسول نے منع کر دیا اب اس میں کیا مطلب استخارہ کر رہا ہے کہ میں کروں کہ نہیں کروں، تو نہیں کر رہا ہے، نو چوکڑی لگی ہوئی اس پہ. تو بہرحال یہ کہ وہ کام کہ جن میں اس طرح کی نہ فرضیت ہے نہ ممانعت کی صراحت ہے، تو اس کے مطلب ہے کہ جو بعض اقسام ہے کام کی ان میں استخارے کی اجازت ہے اور استخارہ کرنا چاہیے اس میں اور مفید ہے. اور استخارے جو اچھے اور کامیاب استخارے نا وہ حدیثوں میں جو بیان کیے گئے یہ استخارے کامیاب ہیں. تسبیح ہلانے والے استخارے اتنے مضبوط نہیں ہیں، آپ کو بتا دوں، اگرچہ مطلب کیے جاتے ہیں لیکن اتنے مضبوط نہیں ہیں، گزارے والے ہیں. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ استخارے کے ذریعے جو بھی معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ علم غیب قطعی نہیں ہوتا. یقینی علم غیب اس سے حاصل نہیں ہوتا استخارے سے. یقینی علم غیب کی صورت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب یعنی اپنے انبیاء کرام کو عطا فرماتا ہے اور نبیوں کے ذریعے سے ولیوں کو یا جو دوسرے لوگوں کو ملتا ہے انہیں علم غیب اس طرح ملتا ہے اور یہ قطعی ہوتا ہے. جس کو اللہ نے بتایا وہ قطعی ہے، انہیں نبی کو بتایا وہ قطعی ہے، نبی نے جو خبر دی وہ قطعی علم غیب ہے. باقی استخارے کے ذریعے یا دیگر ذرائع کے ذریعے دیگر ذرائع سے یا خوابوں کی معرفت
جو خبریں ملتی ہیں یہ علم غیب قطعی اس کو نہیں کہتے، اس سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، یہ قاعدہ یاد رکھیے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، استخارے کے معنی ہے اللہ عز و جل سے مشورہ کرنا، تو اگر بہتری کا اشارہ ہو تو اب یہ غلط کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سے مشورہ بھی غلط ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ سے براہ راست یہ مشورہ تو نہیں ہوا نا، اللہ تعالیٰ سے براہ راست یہ ایک مطلب یعنی کہ ذرائع ہے، اور یہ کہ بندہ جو ہے اس کے جیسے کہ وہ خواب میں، اب حدیثوں کے جو استخارے ہیں وہ عام طور پہ خواب میں اس کو بتایا جائے گا، اور خواب کے لیے یہ قانون بنا ہوا ہے کہ نبی کا خواب جو ہے وہ وہی ہوتا ہے، جبکہ غیر نبی کا خواب یہ حجت نہیں ہے، شریعت میں یہ دلیل ہے ہی نہیں۔ تو اس نے جو استخارے کے ذریعے نتیجہ پایا، اس کو 100% یہ قرار دینا کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہی بتایا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، اس میں شیطان کا دخل ممکن ہے۔ ویسے ہی وہ خواب میں جو حواس مزمعیل ہوتے ہیں وہ تر بتر اور منتشر ہوتے ہیں، تو کہا کیا جاتا ہے اور بندہ سمجھتا کچھ ہے، اس کو خواب میں صحیح بات بتائی گئی لیکن اس میں مطلب اس نے سمجھا غلط، تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ استخارے کے ذریعے علم غیب قطعی یعنی یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اگر کسی کو استخارے میں جنات کا اشارہ ملا یا یہ بتایا گیا کہ جادو ہے، تو یہ یقینی نہیں ہوتا کہ جادو ہے، جنات ہے؟ نہیں، یہ ظنی ہے، سارے علاج جتنے بھی یہ ظنی ہے، طب بھی ظنی ہے، ظنی مطلب یہ ہے کہ یقینی نہیں ہے وہ، لیکن ظن خیالی ہے، ٹھیک ہے علاج کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے کہ آپ کو اشارہ ہوا جن کا استخارے میں، آپ کو تعویذ دیا گیا، جن اتر گیا، تو اب آپ کو یقین آ گیا کہ صاحب اس کو جن تھا۔ اب بھی جن ہونا یقینی نہیں ہے کہ ایک بیماری کی کئی دوائیں ہوتی ہیں، ایک ہی تعویذ سے جن بھی بھاگتا ہے، جادو بھی اترتا ہے، مرض بھی دور ہوتا ہے۔ جیسے وہ نقش ہرکارا ہے، 34 کا نقش ہے، 2 اسماء الہیہ کا وہ نقش ہے، تو اس سے جن بھی اترتا ہے، جادو بھی دور ہوتا ہے، مرض بھی دور ہوتا ہے، تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے، روزی میں برکت بھی ہوتی ہے، ہر کارا ہے ہر کام کا۔ تو یہ سب ظنیات سے، تو یہ یقینی علم اس سے حاصل نہیں ہوگا کہ واقعی اس کو جادو ہی ہو گیا ہے۔ عوامی نفسیات یہ ہے کہ عامل جب تک جادو یا جن نہیں کہتا نا، مریض والوں کو اطمینان نہیں ہوتا۔ اگر عامل کہتے کہ نفسیاتی اثر ہے تو پھر وہ بندہ دوسرے عامل کے پاس جاتا ہے، یار یہ برابر اس کو پتہ نہیں چلا، یہ سمجھتا نہیں، اور بولے نا کہ آپ کے اوپر وہ 2 جن ہیں، 2 جن ہیں، اس میں ایک جنی ہے اور ایک جن ہے، دونوں میاں بیوی ہیں اور یہ بے اولاد ہیں، اور یہ آپ کے بچے کو یہ 2 جن چڑھے، ان کو بچہ یہ آپ کا پیارا لگ گیا تو اس لیے ان کو بیٹا بنا لیا، تو آپ کی بہت سمجھ میں آئے گا کہ یہ باپو بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح وہ عامل جن کا یہ فیلڈ ہوتا ہے، ان کو تو اس طرح کے تکے بہت آتے ہوتے ہیں۔ کسی نے مسان سے آپ کو جادو کیا ہے، مسان کی مٹی آپ کے گھر میں پھینکی ہے، نیم کے پتوں پر آپ پر مطلب پڑھائی کیے، اور کالے دھاگے پر اور انڈے کے چھلکے پر، تو سوئیاں، تو پتلے میں گاڑی ہیں، تو یہ ہے، تو
وہ پرانے قبرستان میں سب سے پرانی قبر میں پتلا گاڑا ہوا ہے. تو اس طرح کے مطلب دنا دن وہ تکے اگر عامل چھوڑے تو بڑی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بڑا پہنچا ہوا ہے. وہ زلفیں ہو دو چار جھٹکے مارے گور کے آسمان کی طرف دیکھے تو بولے بابا بہت پہنچے ہوئے, اور بس رابطہ ہے, ڈائریکٹ لائن ہے, اور یوں کر کے تھوڑی آنکھیں پٹپٹا اور پھر بتاوے تو بڑا یقین آتا ہے آدمی کو کہ یہ صحیح بھائی, یہ صحیح پہنچا ہوا ہے. پہنچا ہوا ضرور ہے, بعض اوقات پہنچا ہوا ہوتا ہے شیطان کے قدموں تک, اللہ تک پہنچا ہوا یہ یوں نہیں کرتا. یہ مطلب اکثر ڈرامے ہوتے ہیں. میں سیئر کر رہا ہوں, اکثر ڈرامے ہوتے ہیں, یہ جان جان کے جھٹکے کھاتے ہیں, پھر اپنے دوستوں میں بالکل سیٹ ہوتے ہیں, اپنے موقع پر بالکل ترکیب ہوتی ہے ان کی, یہ نفسیاتی اثر ڈالتے ہیں اگلے اوپر, اور جان جان کے وہ جھرجھریاں لیتے ہیں, جھٹکے مارتے ہیں, فضا میں گھورے چلے جاتے ہیں. تو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بہت پہنچا ہوا ہے, اس کو لو لگی ہوئی ہے. دیکھیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جھٹکے کھائے یا جھرجھریاں لے تو اس کو جعلی سمجھنا مت, حسن زن. میں نے ایک جنرل بات کی, جب یہ کہ میری عمر تقریباً 60 سال ہو گئی, گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے, بڑے باپوؤں کو دیکھا ہے, بڑے امیروں کو دیکھا ہے, بڑے بڑے ڈرامے دیکھے میں نے ان لوگوں کے, اس لیے میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں. لیکن یہ کوئی بیچارہ بیٹھے بیٹھے واقعی یعنی کہ وہ اپنی دھن میں اور جھٹکے مار رہا تھا, آپ بولو یہ مطلب مجھے متاثر کر رہا ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے. بہت پرانا واقعہ ہے, دعوت اسلامی کا جب تصور نہیں تھا. میری والدہ بیمار تھی, اب یہی باپو لوگ اس کو جن بولتے تھے, ہوگا. تو میں علاج کے سلسلے میں کسی عامل کے پاس کوئی صاحب لے گئے مجھے کہ بہت زبردست عامل ہے فلاں جگہ پر, باب المدینہ ہی کا واقعہ ہے. تو ہم عامل کا کوارٹر تھا, کوارٹر پہ پہنچے, اس کے دروازے پر عامل صاحب نکلے, بڑے بڑے وہ لمبے لمبے بال, عورتوں کی طرح جو لمبی لمبی ہوتی ہے نا چٹیاں, لمبے لمبے بال, اور اس کی ایک لٹ جو تھی وہ الٹے ہاتھ پر اس کے رکھی ہوئی تھی, بنیان اس نے چست چپکی بھی پہنی ہوئی تھی وہ عامل نے, اور وہ جو لٹ تھی وہ پھڑک رہی تھی, یعنی اس کا یہ حصہ ہل رہا تھا. یعنی سمجھو وہ تاثر یہ تھا کہ دل جاری ہے اور یہ زلف جو ہے یہ اس کی اس سے پھڑک رہی تھی. آپ دیکھو تو آپ تو شاید ان کی قدم پوسی کر لو کہ یہ پہنچے ہوئے بوا ہے تو صاحب ان کا دل جاری ہے. اب میں نے کہا متاثر ہونا تھا کہ میں نے تو پڑھا ہوا تھا کہ یہ کندھے سے نیچے بال رکھنا یہ تو عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے ناجائز ہے. بہار شریف میں بھی ناجائز لکھا ہے, فتح رضویہ شریف میں حرام لکھا ہے. کندھوں سے نیچے بال رکھنا تھی, عورتوں کی طرح اس کے بال تھے, لیکن آج کل تو پہنچا ہوا اسی کو بولتا ہے لمبے لمبے بال ہو اور وہی فضا میں گھرتا ہو, یا ادھر اس نے پریکٹس کر کے وہ اپنی بوٹی ہلاتا ہو. تو بوٹی تو گائے بھی ہلاتی ہے, آپ نے قربانی کے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ گوشت پھڑکتا ہے کہیں کہیں سے. اچھا, جو پہلوان ہو, جو باڈی بلڈر ہوتے ہیں نا, وہ آپ کو جہاں کی بولو یہاں کی بوٹی ہلا کے دکھائیں گے, یہاں کی بوٹی ہلا کے دکھائیں گے, سینے کی باڈی ہلا کے دکھائیں گے. وہ یہ پریکٹس ہوتی ہے. تو اگر یہ بولتے ہیں کہ دل ہل رہا ہے تو آپ میں سے کس کا دل ہل نہیں رہا بتاؤ تو صحیح. جس کا دل ہلتا نہیں ہے وہ تو قبرستان میں ہوتا ہے. دل ہلنا جب بند ہو جاتا تو آدمی مر جاتا ہے, جس کو ہم ہارٹ فیل بولتے ہیں. تو دل تو ہر صورت میں ہل ہی رہا ہوتا ہے. تو اب یہ جو دل جاری جو بولتے ہیں تو گوشت ہل رہا ہوتا ہے. میں نے یہاں تک دیکھے کندھا ہل رہا ہوتا ہے. کندھا جاری ہوتا ہوگا, ان کا نام دیتے ہیں یہ دل جاری ہے. تو ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ کسی صحابی کا دل جاری ہوا ہو اس طرح, کسی نبی کا دل اس طرح جاری ہو. ورنہ حدیثوں میں اشارہ ملتا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس طرف کا حصہ ہلتا رہتا تھا گوشت کا, کہ دل جاری تھا. تو اس لیے تو میرے آقا کا تو رواں جاری تھا, ایک ایک سانس جاری تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لمحہ ذکر اللہ سے خالی ہی نہیں ہے. لیکن یہ قلب جاری کی جو آج کل وہ فیشن چلا ہے, تو یہ تو اپنی سمجھ سے باہر ہے. آپ نے اگر پڑھا ہو کہ کسی صحابی کا دل جاری تھا, کسی نبی کا اس طرح دل جاری تھا جس طرح آج کل تاثر دیا جا رہا ہے,
تو مجھے ضرور بتائیے گا. یا غوث پاک کا دل جاری ہوا ہو, غوث پاک کی ولایت پر تو کسی کو انکار نہیں ہے نا, یا غریب نواز کا دل اس طرح جاری ہو. دور مت جائیے, میرے آقا اعلی حضرت کا دل اس طرح جاری ہو. کہیں تو لکھا ہوتا نا اولیاء کرام کے, اس میں ہم جو اتنے تذکرے پڑھتے ہیں, صحابہ کرام کے اتنے تذکرے پڑھتے ہیں, قرآن پاک کی تفسیروں میں, احادیث مبارکہ کی شروحات میں کہیں تو لکھا ہوتا ہو کہ وہ الٹے طرف گوشت اس کا اس لیے پھڑک رہا تھا فلاں ولی اللہ کا کہ ان کا دل جاری تھا. تو بھائی دل جس کا جاری نہیں ہوگا تو مر جائے گا, دل تو سبھی کا جاری ہوتا ہے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں تو حیات اعلی حضرت میں یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دیے جائے تو ایک پر اللہ لکھا ہوگا, ایک پر محمد لکھا ہوگا جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ ولی کامل تھے. اچھا, حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت المنان, یہ بھی ولی اللہ تھے. ان کا تو شعر ہے, خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد, خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد, اگر قلب اپنا تو پارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر قلب اپنا دوپارا مانے 2 ٹکڑے, میں اپنے دل کو 2 ٹکڑے کروں تو ایک پر اللہ لکھا ہوگا, ایک پر محمد لکھا ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جاری ہے. تو ان کی سیرت پر اتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں, اتنے مقالے لکھے گئے, بڑے بڑے علماء. میں نے تو اعلی حضرت کے مریدوں سے بھی الحمدللہ زیارتیں کی ہیں, ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں میری. تو کسی نے نہیں بتایا کہ بھئی اعلی حضرت کا یہاں کوئی حصہ گوشت کا ہلتا تھا اور ان کے یوں دل جاری تھا جس طرح آج کل کہا جاتا ہے. اور آپ کو بھی پتا ہے حدیثوں میں صحابہ کرام میں کہیں بھی ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ان حضرات کا اس طرح دل. آج کل پتہ نہیں کیا سسٹم چلا ہے. تو بہرحال یہ کہ میں نے وہ عامل کو جب دیکھا کہ اس کی یہ لٹ پھڑک رہی تھی, میں اس سے متاثر نہیں ہوا. یہ تو شریعت کے خلاف میں نے اس نے لٹ رکھی ہے. اور یہ چست چپکا کر بنیان پہن کر یہ ہمارے سامنے کیوں یہ یوں ہلا رہا ہے؟ کوئی چکر تو نہیں کہ ہمیں پھانس لے متاثر کرنے کے لیے. کسی عالم سے بھی نہیں سنا کہ چلو بھائی ہم اپنے علماء سنت, اتنے علماء سنت ہیں اور ایک سے ایک ماشاءاللہ علماء باعمل الحمدللہ موجود ہیں. کوئی نہیں بولتا کہ اس طرح دل جاری. تو اب یہ پتہ نہیں کیا چکر ہے, اللہ بہتر جانے. تو یہ کہ یکدر گیر و محکم گیر, دعوت اسلامی کے دروازے کو چھوڑیے گا مت. کوئی دل جاری کرنے کا دعویٰ کرے, کوئی کلیجی جاری کرنے کا دعویٰ کرے, کچھ بھی دعویٰ کرے, آپ بولنا الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی نے ہمارا رواں جاری کر دیا ہے اور روئے میں عشق رسول رچ گیا, محبت رسول رچ گیا. الحمدللہ. بنا دے مجھے ایک در کا, بنا دے مجھے ایک در کا, بنا دے میں دم رہوں بابا الہی, میں ہر دم رہوں با وفا یا الہی. صدا پیر و مرشد رہے ہم سے راضی, میرے کبھی بھی نہ ہو یہ خطا یا الہی,
کبھی بھی نہ ہو یہ خطا یا الہی. میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے. میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے. میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے. محمد آ گئے. ابھی جو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0312-492-1389 اور 0301-2612-176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.